امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ احمقانہ بیانات دے رہا ہے اور عملاً وہ ایک پاگل شخص کے طور پر پوری دنیا کے سامنے موجود ہے۔ یعنی دنیا کی تاریخ میں شاید کبھی اس طرح سے نہیں ہوا ہوگا کہ اتنے بڑے ملک کا صدر ہو، دعویٰ اس ملک کا یہ ہو کہ دنیا میں جمہوریت کے چیمپئن ہیں، اور اس کا صدر گندی بیہودہ گالیاں دینا شروع کر دے، دھمکیاں لگانا شروع کر دے، انسانیت کو پامال کرتا ہو، روز جھوٹ بولتا ہو، اور پوری دنیا تماشا دیکھ رہی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ہمارے صحافی دوستوں کی، کیمرہ مین، فوٹوگرافر، رپورٹرز، تجزیہ نگار، تمام خواتین و حضرات کا شکریہ تشریف آوری پر۔ دو تین اہم مسئلوں پر بات کرنی ہے جو اس وقت پورے خطے میں جنگ کی صورتحال ہے۔ آ جائیں فرحان بھائی۔ تو امریکہ اور اسرائیل نے جو دہشت گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عالمی قوانین کو پامال کر کے حملہ کیا ایران پر، اس کو 6 ہفتے ہو گئے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ احمقانہ بیانات دے رہا ہے اور عملاً وہ ایک پاگل شخص کے طور پر پوری دنیا کے سامنے موجود ہے۔ یعنی دنیا کی تاریخ میں شاید کبھی اس طرح سے نہیں ہوا ہوگا کہ اتنے بڑے ملک کا صدر ہو، دعویٰ اس ملک کا یہ ہو کہ دنیا میں جمہوریت کے چیمپئن ہیں، اور اس کا صدر گندی بیہودہ گالیاں دینا شروع کر دے، دھمکیاں لگانا شروع کر دے، انسانیت کو پامال کرتا ہو، روز جھوٹ بولتا ہو، اور پوری دنیا تماشا دیکھ رہی ہو۔ لہٰذا یہ وقت ہے کہ جس میں اقوام متحدہ کو بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ ایک پاگل شخص کے حوالے اگر دنیا کو کر دیا جائے گا تو اس دنیا کا کیا نظام چلے گا اور کس طرح سے جو ہے بربادی اور تباہی ہوگی۔ لیکن سوال امریکی عوام سے بھی ہے، ان کی اسٹیٹ سے اور ڈیپ اسٹیٹ سے بھی ہے کہ 35 کروڑ امریکیوں کا نمائندہ ایک ایسا شخص ہے جس کے بارے میں آدھے سے زیادہ امریکیوں کی رائے بھی بن چکی ہے کہ وہ پاگل ہے۔ تو اگر وہ پاگل ہے تو وہ صدر کیسے ہے؟ اور ایک پاگل کو چھوڑ دیا گیا ہے پوری دنیا پر، تو یہ امریکی عوام کے لیے بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور جس طرح سینیٹر برنی سینڈر نے یہ بات کہی ہے کہ ان کے جو آئین میں، قانون میں جو بھی کلاز ہے، اس کے تحت اب اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ صدارت کو کنٹینیو کر سکے، تو اس کی صدارت کو ختم کرنے کے لیے انہیں کام کرنا چاہیے۔ بہرحال اس وقت جو کچھ ایران میں ہو رہا ہے، روزانہ کی بنیاد پر وہ سویلین آبادیوں پر بمباری کر رہے ہیں، لیکن ہم ایرانی عوام کو سلام پیش کرتے ہیں، ان کی لیڈرشپ کو بھی، جنہوں نے استقامت سے اس یلغار کا مقابلہ کیا ہے۔ اور امریکہ جس کا اعلان تھا کہ ہم چند گھنٹوں میں ہی فتح حاصل کر چکے ہیں، وہ 6 ہفتے گزرنے کے بعد بھی کس طرح کی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ جس میں وہ کوئی انتہائی قدم اٹھا سکتے ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ امریکنز کی جو اسیسمنٹ تھی وہ بھی غلط تھی، اور جو انٹینشن ہے وہ تو پوری قوم کے سامنے آ گئی ہے کہ وہ تباہی و بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ در حقیقت ایک پپٹ ہے امریکی پوری اسٹیٹ، اور حقیقت میں اس پپٹ کو جو آپریٹ کر رہا ہے وہ نیتن یاہو ہے اور اسرائیل ہے، اور مذہبی گراؤنڈ بھی انہوں نے پورا اس کا بنایا ہوا ہے۔ اپنا کوئی ہسٹوریکل متھ ہے جس کو انہوں نے سامنے رکھتے ہوئے دنیا کو وہ تباہ کر رہے ہیں، اور گریٹر اسرائیل کا منصوبہ جس میں شامل ہے، جس میں ان کے مطابق ایسے حالات شامل ہیں کہ ان کا جو ہے وہ کوئی مسیح جسے ہم دجال کہتے ہیں وہ رونما ہو جائے گا اس کے نتیجے میں، اور ان کی بالادستی قائم ہو جائے گی۔ تو وہ سارے زائنسٹ جو پولیٹیکل جو ہے وہ چاہتے ہیں اپنی پوری دنیا پر حکمرانی، وہ بھی اس وقت پوری طرح سے عمل درآمد کر رہے ہیں، اور کرسچن زائنسٹ بھی پورا کام کر رہے ہیں، جن کے عقائد میں یہ بات شامل ہے کہ ایک بڑی جنگ ہوگی اور اسرائیل کی بالادستی ہوگی اس سے پہلے، تو وہ اس سب کے لیے پورا نقشہ تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ یہ چند لوگوں کا مسئلہ ہے، بلکہ یہ عقائد کا مسئلہ ہے، یہ ان کی مذہبیت کا مسئلہ ہے، اور مذہبی جنونیت ہے اس وقت۔ وہ اسلام کے حوالے سے تو پروپیگنڈا کرتے ہیں اور یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں اسلاموفوبیا کا شکار ہو کر،
اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح اسلام کے اوپر یہ لیبل لگائیں کہ یہ اس کو دہشت گردی سے جوڑیں، لیکن خود جو دہشت گردی کر رہے ہیں اس کے لیے پورے کے پورے یہ مذہبی گراؤنڈ تیار کرتے ہیں۔ 1968 کے بعد پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ مسجد اقصی مکمل طور پر بند ہے۔ وہاں رمضان المبارک میں نماز نہیں ہوئی، تراویح نہیں ہوئی، وہاں عید کی نماز نہیں ہوئی، وہاں جمعہ نہیں ہو رہا۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں عالم عرب کے حکمرانوں سے کہ وہ کب جاگیں گے؟ OIC کیا کر رہی ہے اس پر؟ مسلم حکمران کیا کر رہے ہیں؟ اور پاکستان کو بھی اس میں بھرپور طریقے سے بات کرنی چاہیے۔ میڈیشن کا مطلب اور سفارتکاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے عقائد سے پیچھے ہٹ جائیں۔ مسجد اقصی ہم تیسرا قبلہ ہے ہمارا، اور اس کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 سال تک رخ کر کے نماز پڑھی تھی، پھر تحویل قبلہ ہوا تھا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی تھی اور پھر معراج پہ تشریف لے گئے تھے۔ ایک تو ویسے ہی وہ صہیونیوں کے قبضے میں، اور پھر اس میں تھوڑی سی بھی گنجائش نکلتی تھی، اگرچہ کہ وہ مارتے تھے، پیٹتے تھے، لیکن مسلمان وہاں جا کے نماز تو پڑھ سکتے تھے۔ لیکن اب ان پر نماز کی بھی پابندی لگی ہوئی ہے، اور کوئی ریاست بھی عرب ممالک میں ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور مسلم ممالک میں بھی اس پر بات نہیں ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس میں پاکستان کو لیڈنگ رول ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح اسرائیل نے اپنی پارلیمنٹ سے یہ قانون پاس کر دیا کہ جن لوگوں کو ویسٹ بینک سے اور فلسطین سے یہ لوگ گرفتار کریں گے ان کو پھانسیاں دیں گے، اور انہوں نے یہ قانون پاس کر دیا، اور امریکہ نے کہا کہ ہم اسرائیل کے قانون کا احترام کرتے ہیں۔ پاکستان میں اگر پھانسیوں کی بات کی جائے تو امریکہ پوری دنیا میں شور کر دیتا ہے، لیکن اسرائیل اگر پھانسیاں دے گا، اور وہ بھی آپ سب کو معلوم ہے کہ اسرائیل میں جو جیلوں کے حالات ہیں، جو قانون جس طرح سے وہاں پر اس کو روند کر اور عدالت کی کسی بھی کارروائی کو سبوتاژ کر کے جس طرح مسلمانوں کے ساتھ خاص طور پر سلوک کیا جاتا ہے، پوری دنیا کو پتا ہے۔ اب اس میں بھی یہ قانون سازی کہ ہم پھانسیاں دیں گے، اور ہزاروں کی تعداد میں ظاہر ہے پھر یہ پھانسیاں دیں گے، تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ یہ دہشت گردی کا کون سا لیول ہے جس پر یہ لوگ موجود ہیں۔ انہوں نے 70-80 ہزار مسلمانوں کو غزہ میں شہید کیا اور جینوسائیڈ کیا ہے۔ یہ وار کرمنل ہیں نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ، لیکن بدقسمتی سے امریکہ کے خلاف اور ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف تو خود پاکستان میں بھی پولیٹیشین بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پاکستان کی حکومت ہو یا اپوزیشن امریکہ کے خلاف بیان نہیں دیتی، اس لیے کہ آسرا ہے، چاہے نون لیگ ہو، چاہے PTI ہو، کیا پیپلز پارٹی ہو، ان کو ڈونلڈ ٹرمپ سے، اس پاگل شخص سے ہی آسرا ہے کہ کوئی چھڑائے گا اور کوئی سر پر ہاتھ رکھے گا، اور کوئی جو ہے ہماری حکومت کو طول دے گا اور ہم مزے کرتے رہیں گے۔ اس لیے یہ غلامی کی موجودگی میں نہ کوئی میڈیشن صحیح طریقے سے ہو سکتی ہے، نہ امت کی ترجمانی ہو سکتی ہے۔ ہم آزاد مملکت ہیں تو ہماری خارجہ پالیسی آزاد ہونی چاہیے۔ جب حکومت ڈپلومیسی کے میدان میں کوئی اچھا قدم اٹھاتی ہے تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔ ہم نے ایران اور سعودی عرب کے معاملات کو طے کروانے میں پاکستان نے جو کردار ادا کیا اس کو اپریشیٹ کیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے موقف سے دستبردار ہو جائیں، ہم دہشت گردوں کو سپورٹ کریں، ہم غلامی اختیار کریں، ہم ان کے کہنے پر اپنی پالیسیاں بنائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ وہ موقع ہے کہ جب ہمیں پیس بورڈ سے بھی، غزہ پیس بورڈ سے بھی باہر آنا چاہیے کہ ایک پاگل شخص جو پوری دنیا میں یہ سارے حرکتیں کر رہا ہے وہی پیس بورڈ کا سربراہ ہے، اور UNO کو بائی پاس کر کے ایک طرح سے عملاً وہ سارے کام کر رہا ہے، اور اس میں پاکستان حصہ بن جائے کہ ایٹمی طاقت، ایک نیوکلیئر پاور، اور ساتھ ساتھ اور بھی ممالک ہیں، تو پاکستان کو تو یہ ڈپلومیسی کرنی چاہیے کہ ان 7-8 ملکوں کے ساتھ مل کر اس پیس بورڈ سے اب باہر آ جانا چاہیے تاکہ ایکسپوز ہو جائے بری طرح سے۔ یہ ابھی بھی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ غزہ 95% اس کو بالکل برباد کر دیا گیا، لیکن اس کی ری ایبلیٹیشن نہیں ہو رہی ہے، اور جو معاہدہ ہوا تھا جس میں اسرائیل کو اپنی فوجیں نکالنی تھی غزہ سے، وہ نہیں ہوا ہے، تو کوئی اپنا رول تو ادا کر نہیں رہا ہے۔ لہذا پاکستان کو لیڈنگ رول ادا کرنا چاہیے، اور ترکیے کے ساتھ اور سعودی عربیہ کے ساتھ مل کر اسٹریٹجی بنانی چاہیے۔ اسی طرح سے یہ موقع ہے کہ جب ہماری صورتحال خطے کی ایسی ہے تو اس میں ایسے میجرز جس کے نتیجے میں عوام کو نقصان ہو وہ لینے کے بجائے
جتنی لیوی اور ٹیکس ہے وہ ختم کیا جائے، پیٹرول سے اور بجلی سے یہ فکس ٹیکسیشن ہے اور اس کے علاوہ ٹیکسز ہیں وہ ختم کیے جائیں۔